اسی نے ایڈمنسٹریٹر بننا ہے ڈی سی نے، اسی نے ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے، اس نے سارے کام چلانے ہیں. تو یہ نہیں تھا کہ یہ ایک ڈی سی کا ٹرانسفر تھا. ویسے تو ان کو ضیاء الرحمان صاحب کو سندھ حکومت نے ریکوزیشن نکلا تھا، اس کے پیچھے خفیہ فنڈنگ تھی ان سیاسی جماعتوں کی جن کے پیروں میں جان نہیں تھی. اور مولانا صاحب سے کہا تھا مولانا صاحب قدم بڑھاؤ، ہمارے فنڈ تمہارے ساتھ ہیں. مولانا صاحب اسلام آباد پہ گھس جاؤ، ہم تمہارے فنڈ تمہارے ساتھ ہیں. تو وہ ایک فنڈڈ دھرنا تھا، اسلام آباد تک جو پہنچا تھا. جو فنڈڈ ہوتا ہے وہ پھر بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوتا ہے، پھر وہ ان یقین دہانیوں کے اوپر ختم ہو جاتا ہے کہ جی 2 مہینے بعد عمران خان چلا جائے گا، آدھے مہینے میں چلا جائے گا. اب دوبارہ دھرنا ہونے جا رہا تھا، بلاول صاحب نے کہا تھا ہم نکلیں گے، ہم دھرنا دیں گے، ہم اسلام آباد بند کریں گے، ہم انہیں نکال پھینکیں گے. اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے تھے کراچی، اور اس ڈیل کے تحت پہلے چونکہ ان کو جنوری میں بلایا گیا تھا، فرسٹ ڈیل میں ان کو ریکوزیشن لیٹر دیا گیا تھا سندھ حکومت نے دھرنے سے پہلے، اور یہ کراچی پہنچ گئے تھے، سندھ حکومت میں آ گئے تھے. اس دفعہ جانے کے بعد دوبارہ ڈیل کے ٹوکن پہ طور پہ سی بی ایم پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کے درمیان سی بی ایم کے طور پہ ایک ڈی سی کا تحفہ دیا گیا. ایک ڈیل جو ہوتی ہے اس کے ٹوکن کے طور پہ ان کو ڈی سی کا تحفہ دیا گیا، اور وہ ڈی سی صاحب کو لا کر سینٹرل میں لگایا گیا، جو کہ نہ پریونشل سروس کے افسر ہیں، نہ وہ کے پی سے ڈائریکٹ آ سکتے تھے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذریعے بلایا گیا ان کو. تو میں سمجھتا ہوں جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے باقاعدہ باضابطہ آرڈرز ہیں، سپریم کورٹ کے بھی، کہ ریسٹرین کیا ہوا ہے سندھ حکومت کو کہ کسی بھی طریقے سے آپ نے نان کیڈر آفیسر کو کیڈر پوسٹنگ نہیں دینی ہے. یہ ہمارے سندھ کے کیڈر پوسٹنگ کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادہ، افسران کے ساتھ بھی زیادتی تھی. فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ملازم ہے، ڈی ایم جی گروپ ہے، فیڈرل کا سٹاف ہے، وہ چاروں صوبوں میں جا سکتا ہے، لیکن صوبائی افسران اپنے صوبوں میں رہتے ہیں. تو خصوصی مہربانی کی گئی اور مولانا صاحب کو ڈیل کے ٹوکن پہ طور کے رینٹا دھرنا کا ایڈوانس کے طور پر ڈی سی صاحب دے دیے گئے ان کو. بھائی جعلی ڈومیسائلوں کی گونج تو گونج رہی ہے اس وقت پورے سندھ میں. جعلی ڈومیسائلوں کے تحت جو سندھ کے حکمرانوں نے ہمارے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، جعلی ڈومیسائلوں کی گونج کے ساتھ ساتھ جعلی ڈی سی بھی آ چکے ہیں میدان میں، اور یہ اس کے ذمہ دار مراد علی شاہ صاحب ان کی حکومت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہونا چاہیے. ہائی کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے اوپر ہم اپیل میں بھی جائیں گے. اور ویسے تو ہم اپیل کرتے ہیں کے پی حکومت سے کہ بھائی اس افسر کو لے کے چلے جائیے اپنے پاس. سندھ میں الحمدللہ بہت افسران جی ان کو لے کر آئیں اور ان کو بھیجیں، ہلو ٹیسٹنگ، انہیں پی این ٹی میں بھجوا دیں. ان کا کوئی ڈی سی بی سی کا کام نہیں، جائیں فون سنیں، تارے ٹھیک کریں. ڈی صاحب ہیں، یہ ڈی ای کو ڈی سی بنا دیا گیا. یہ ہے چمتکار، یہ ہے چمتکار، آزادی کا چمتکار کہ ڈی سے ڈی سی تک کی ایک کیا کہنا چاہیے، ایک نئی، اب مولانا صاحب نے جے یو آئی نے ایک نئی ریٹ ڈال دی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی پہنچ جائے تو ڈی سے ڈی سی بن سکتا ہے. ارے کہ ایک ڈی سے ڈی سی تک کی آپ کا جو طریقہ آپ نے اپنا لیا تو یہ غیر قانونی. اور ہم کہتے ہیں کے پی حکومت سے، میں اپیل کرتا ہوں کے پی والوں سے ایسا نہ کیجئے، ان کو جائیں واپس بلائیں. ہمیں سندھ میں ضرورت نہیں ہے ان کی، ہمیں کسی ڈی کو ڈی سی نہیں بنا سکتے سندھ میں. الحمدللہ ہمارے پاس اپنے اچھے افسران موجود ہیں. بھیجنے کو ڈی ایم جی افسر بھجوا دیں ہمارے پاس، ان کو لے کے جائیں، بھجوائیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو غیر قانونی ان کی تقرری ہوئی ہے جو کہ سیاسی ڈیل کے نتیجے، مطلب انہوں نے پراگنڈا کر دیا ہے ہمارے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو، انہوں نے پراگنڈا کر دیا ہے، کنٹامینیٹڈ کر دیا ہے اس کو، کہ فنگس لگا دیا ہمارے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو کہ اپنی سیاسی اس کے اوپر بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ڈی سیز لگ رہے ہیں. دوسرا ڈومیسائل، جعلی ڈومیسائل کی انکوائری کہاں گئی؟ جعلی ڈومیسائل چونکہ دینے والے خود تھے، ان کے لوگوں نے، ایم پی ایز نے، ایم این ایز نے، ڈی سیز کے ذریعے انہوں نے اس کو وہاں دیا، اس کو وہاں دیا. کہاں سے لا کے دھارن کے وڈی ڈومیسائل نہیں چلیا. اس کی ذمہ داری میں پوچھنا چاہتا ہوں رپورٹ کہاں گئی؟ ہم بھولیں گے نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جعلی ڈومیسائل ہم بھول جائیں گے؟ نہیں بھولیں گے ہم.
اس کی رپورٹ تو الگ رہی، اور سنا ہے کہ ان کو پریشر دیا گیا تھا SMBR کو کہ تم اس کو کلیئر کر دو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ SMBR بھی، آج میں نے سندھی اخبار کے اندر خبروں میں سنا ہے کہ وہ بھی لمبی چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کمیٹی کے چیئرمین یا چھٹی پہ چلے گئے ہیں یا چھٹی پہ بھیج دیے گئے ہیں کہ بھینس پانی میں چلی جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ بھائی وہ کمیٹی کا چیئرمین ہی نہیں ہے۔ آپ بھولیں گے جو ڈومیسائل جعلی کو؟ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ ہم۔ دوسری بات تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اس کو KP گورنمنٹ نے اپنے افسر کو تحفے کو نہیں واپس بلایا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس پہ ایکشن نہ لیا قانون کے مطابق، تو ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف سیکرٹری صاحب کو، اچھا اس کے اندر سنا ہے چیف سیکرٹری صاحب نے بھیج دیا ویٹ کرانے کے لیے، تو بھائی مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا جائز ہے، ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جائز ہے۔ میں عدلیہ سے کہتا ہوں کہ مذاق بناتے ہیں یہ لوگ، جو ایڈوکیٹ جنرل جو ہوتے ہیں، جو سرکاری وکلا ہوتے ہیں، وہ عدالت کی رہنما مدد کے لیے ہوتے ہیں، وہ سندھ کے غلط فیصلوں کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ تو جس انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں سروسز کو تباہ کر دیا گیا ہے، گورننس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں امتحان ہوا تھا کہ جو لوگ جنہوں نے جو ڈپارٹمنٹل ایگزام نہیں دیا تھا سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو، ان کو ایگزام دینا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت۔ 2019 میں ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا، 18 افسران فیل ہو چکے ہیں۔ 18 افسران جنہوں نے مقابلہ جو ڈپارٹمنٹل ایگزام نہیں دیا، 19 گریڈ کے افسران بھی ہیں، شاید اس میں شاید 20 گریڈ کے بھی ہیں، جو 57 ڈائریکٹ افسران لگائے گئے تھے پیپل پارٹی کے دور میں، 57 ACs لگائے گئے تھے، ان میں سے 18 فیل ہو چکے ہیں یا انہوں نے ایگزام نہیں دیا ہے۔ تو میں چیف سیکرٹری صاحب سے کہتا ہوں کہ جو افسران فیل ہو چکے ہیں ان کو فوری طور پہ ان کی خیریت پوچھی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ یا ایگزام پاس کریں، نہیں تو 19-20 گریڈ میں جو بیٹھے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر، جو پچھلے سال سندھ پبلک سروس کمیشن پچھلے مہینے فیل ہوئے، ان کے گھروں میں بھجوائے جائے۔ اب میں کہتا ہوں پولیسنگ بھی تباہ ہو گئی۔ دوسرا کارنامہ سندھ حکومت کا، آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ شاید ہمیں کوئی پبلسٹی کا شوق تھا، ہم ہر روز پولیس آرڈر 2019 کے آگے مخالفت کیا کرتے تھے، اسمبلی میں بھی کرتے تھے، پریس کانفرنس میں بھی کرتے تھے۔ آپ صحافی بھی ہم سے ناراض ہو گئے تھے، یار حلیف پولیس 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 کرتے ہو تم لوگ، کیا کرتے ہو؟ آج اس کا انڈے بچے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ آج نوشرف فروز کا ایک SSP کہہ رہا ہے کہ جی شکارپور علاقہ غیر بن چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، SSP الطاف لغاری کی ویڈیو موجود ہے، ابھی آپ کو صحافیوں سے ہم شیئر بھی کرتے ہیں، ہوگی بھی سی آپ کے پاس، کہ SSP کہہ رہا ہے وہ شکارپور کے جنگلات جو ہے وہ علاقہ غیر بن چکے ہیں، وزیرستان بن چکے ہیں۔ کیا یہاں بھی کسی ڈرون کا انتظار کر رہے ہیں IG صاحب؟ ایشو کیا ہے؟ IG سندھ بے اختیار ہو چکا ہے۔ پولیس آرڈر 2019 میں پولیس کو سیاسی کر دیا گیا ہے، پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگ سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر، MPA MNA وزیروں کی بنیاد پر، اور ایک ڈیفیکٹو IG یا ڈیفیکٹو ہوم منسٹر، ایک SSP لیول کا ایک افسر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حلیم عادل نام لے گا، لوگ کہتے ہیں تم یار کھول کے کیوں کھولتے ہو اتنا، میں کھیلوں گا۔ فاروق بشیر صاحب جس سے راضی ہیں ان کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے۔ فاروق بشیر صاحب SSP فاروق بشیر جو کہ PSO CM صاحب کے، اگر وہ راضی نہیں ہیں، ان سے معاملات طے نہیں ہوتے تو پوسٹنگ کسی کی نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے شکارپور، سکھر، گھوٹکی اور کندکوٹ کے جنگلات نو گو ایریا علاقہ غیر بن چکے ہیں۔ میں نہیں کہتا، آپ کا SSP کہتا ہے۔ آج کوئی 35 سے 40 لوگ تو صوبہ سندھ کے وہاں اغوا موجود ہیں، اور پورے پاکستان سے دیکھ لو پچھلے 4-5 مہینے میں 90 سے زیادہ لوگ وہاں اغوا کر کے لائے چکے ہیں، جو کہ پھر ڈیل ہو کر جا چکے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ شہر کراچی میں ہمارے پولیس والوں کی، ہمیں سلام ہے اپنے پولیس والوں کا، جنہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں اس قوم کی سمجھے کہ عزت بچائی ہے، جنہوں نے ہمارے ملک کی تحریم بچائی ہے، جنہوں نے بڑی دلیری سے لڑے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کا بدلہ ہمارے کالی وردی والے پولیس والوں سے لیا جا رہا ہے، اور کراچی شہر میں پچھلے 20 دنوں میں 3 یا 4 پولیس والوں کو ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کے اندر بہت بڑا ایشو پروسیکیوشن کا بھی ہے۔ پولیس اگر پکڑ بھی لیتی ہے تو چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو شروع ہو چکا ہے کہ پولیس کے SSPs کی ٹرانسفر پوسٹنگ
چیف منسٹر ہاؤس سے سیاسی بنیادوں پر ہو رہی ہے، جس سے سندھ میں پولیسنگ تباہ ہو چکی ہے، پولیسنگ کمپرومائز ہو چکی ہے۔ ایس ایس پی صاحب کو مجھے راضی کرنا ہوتا ہے، ان کو راضی کرنا ہوتا ہے، ان کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ وہ ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کریں، چوروں کے خلاف کارروائی کریں یا ہم لوگوں کو راضی کریں۔ تو سندھ میں پولیس کا ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے۔ پولیس آرڈر 2019 کے بعد پولیس کو سیاست دانوں کی گھر کی لونڈی بنا دیا گیا ہے، پولیس کو سیاست دانوں کی گھر کی باندھی بنا دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی اپنے افسران کی بجائے آئی جی بے اختیار ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں کو اسٹیکر چل رہا تھا آئی جی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور یہ بیچارہ آئی جی صاحب دکھانے کا ہے۔ کھانے کا آئی جی کوئی اور ہے، کھانے کا آئی جی کوئی اور، دکھانے کا آئی جی کوئی اور۔ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے میری۔ مطلب کیا ہے کہ سندھ میں پولیسنگ تباہ، ڈاکو راج، شہر میں ٹارگٹ کلرز آن، مختلف حالات، اسی وجہ سے کہ پولیس کے افسران با اختیار نہیں، ان کو اختیار ہونا دینا چاہیے، نہیں تو اگست میں انشاءاللہ ہم دوبارہ پٹیشن داخل کریں گے اس معاملے کو ٹھیک کرنے کی۔ تو 2 روز سے کلبھوشن کی بڑی آوازیں آ رہی ہیں۔ بلاول صاحب، پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ کلبھوشن یادیو کو اگر کونسلر رسائی ملی ہے تو وہ آئی سی جے کے فیصلے کے تحت ملی ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کے تحت ملی ہے۔ 2016 میں کلبھوشن گرفتار ہوتا ہے، 2017 میں شاید فیصلہ آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر اس وقت صحیح وکلا کھڑے کیے جاتے، اگر میاں صاحب کی رشتہ داری وہ کیا تھا، وہ بزنس ٹائکون، اسٹیل ٹائکون جندال کے ساتھ اگر نہ ہوتا تو شاید ہمارا تکڑا وکیل کھڑا ہوتا اور یہ فیصلے نہ ہوتے۔ لیکن جناب آئی سی جے کے فیصلے کے بعد